اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو نماز جنازہ تیار تھی، خلقت جمع تھی۔ ایک شخص نے ان کی وصیت کو پڑھ کر سنایا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس میں یہ 3 صفات موجود ہوں۔ نمبر 1، اپنی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ کی ہو۔ نمبر 2، عصر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ اور نماز تہجد کبھی نہ چھوڑی ہو۔ نمبر 3، جس کی کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ نہ اٹھی ہو۔ ناظرین، مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اہل دین موجود تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ علماء موجود ہیں، بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں، بڑے بڑے اس وقت کے جو بزرگ ہیں وہ موجود ہیں، لیکن کوئی شخص آگے نہ بڑھا۔ وقت گزرتا رہا، آخر عصر کے قریب ایک شخص چلتا ہوا آیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور نمناک آنکھوں سے یہ کہا کہ مرنے والا چلا گیا لیکن دوسروں کے راز فاش کر گیا۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ اپنی زندگی میں کبھی نماز قضا نہ کرنے والا کون تھا؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عصر کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور تہجد کی نماز نہ چھوڑنے والا کبھی بھی نہ چھوڑنے والا کون تھا؟ غیر محرم عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والا کبھی بھی یہ کون تھا؟ ناظرین، یہ مسلمانوں کا اس وقت ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور یہ صفات ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس سبق کی جانب اور آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا ہے اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مہتدی، وقف کریں گے تو مہتد پڑھیں گے اور دال ساکن ہوگا وقف کی صورت میں تو قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی، مہتد نہیں، مہتد۔ اس کے بعد ہے من دونی ہی اور وقف کریں گے تو من دونی پڑھیں گے۔ پہلے آپ دیکھیں مہتد کے آگے جیم ہے، وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین، تو ہے من دونی ہی کے بعد
تو ہے وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے. جیم میں رکنا جائز ہے، یہاں رکنا بہتر ہے. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں. واو ایک کلمہ، من دوسرا، یہدی تیسرا، اس میں اللہ چوتھا، اور اس کے بعد فا پانچواں، اور ہوا چھٹا، المہتد ساتواں، پھر اس کے بعد یضلل آٹھواں، اور لن نواں، تجدہ دسواں، لا گیارہواں، اور اولیاء بارہواں، من تیرہواں، دونی چودہواں. کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اب یہاں پر ملانے ناظرین نون ساکن ہے، اسے یہدی کے یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. تو من یہدی نہیں، من یہدی اللہ. یہدی میں دال کے نیچے زیر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف دال کے نیچے زیر ہے، تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. یہدی اللہ نہیں، یہدی اللہ. فا علیحدہ، ہوا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فہوا. المہتدی، فہوا میں واو پر زبر ہے، اسے المہتدی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. فہو المہتدی، یہاں رکیں گے تو فہو المہتد پڑھیں گے. وَمَن یضلل، من میں نون ساکن ہے، اسے یضلل کی یا کے ساتھ ملائیں گے. یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. وَمَن یضلل فَلَن تَجِدَ، لن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تجدہ میں تا حرف اخفاء آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. فَلَن تَجِدَ، یہ لا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. لہم، یہ لا اصل میں لی تھا، ہم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا. لہم. اولیاء، اولیاء میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے. مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اولیاء من دونی ہی، من دونی ہی، نون ساکن کے بعد دال حرف اخفاء ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. من دونی ہی، یہاں وقف کریں گے تو من دونی پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن یَهْدِ اللَّهُ، یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المہتد. فَهُوَ المہتد. وَمَن یضلل وَمَن یضلل فَلَن تَجِدَ لَهُمْ اولیاء من دونہ. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم من ہے، دوسرا اسم اللہ، اور تیسرا ہوا، چوتھا المہتد. من گزر چکا ہے نمبر 1 میں،
اور ہم ضمیر گزر چکی ہے ناظرین نمبر 3 میں. 5واں ہے اولیاء، چھٹا ہے دونی، اور ہی ضمیر گزر چکی ہے نمبر 3 میں. تو ناظرین کل 6 اسماء ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 من، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 ہوا، ہوا ہے، ہم اور ہی، ہوا، ہم اور ہی. اچھا جی، نمبر 4 المحتد، نمبر 5 اولیاء، اور نمبر 6 دونی. ناظرین و سامعین 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں افعال. پہلا فعل ہے یہدی، دوسرا ہے یضلل، تیسرا ہے تجیدہ. 3 افعال ہیں، یہدی، یضلل اور تجیدہ. ناظرین و سامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے واو، دوسرا ہے فا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، فا بھی گزر چکا ہے نمبر 2 میں، تیسرا ہے لن، چوتھا ہے لا، اصل میں لی ہے، 5واں ہے من. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 نمبر 3 ہے لن، نمبر 4 لی، نمبر 5 من. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین اسماء، افعال اور حروف ہم یہاں لکھ چکے ہیں. اب چلتے ہیں تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو پہلا اسم ہے من. یہ من ناظرین یہاں پر اسم شرط ہے. ذرا سا ترجمے پر غور فرمائیے کہ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت والا ہوتا ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو اللہ ہدایت دے گا تو وہی ہدایت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بطور اسم شرط ہے. اسم شرط کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا. تو آپ نے اپنے کام کو نا اس پر معلق کیا ہے. تو معلق کی بھی جو چیز ہے وہ شرط ہے، اور جس پر معلق کیا جائے وہ جواب شرط یا جزا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت والا ہوتا ہے. تو اللہ ہدایت دے گا تو اسے ہدایت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو یہ من یہد اللہ یہ شرط ہے، اور فہو المہتد یہ جزا، یہ جواب شرط ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور یاد رکھیں ناظرین کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ میری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ میری دعا قبول فرما. اس کے بعد آپ دیکھیں ہوا، واحد مذکر غائب کی ضمیر. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس یہاں پر ناظرین ہوا بھی ہے اور ہی بھی ہے. فہو المحتد اور من دونہ ہی ضمیر ہے. اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے. یعنی
منفصل ہوگی تو ناظرین ہم کی شکل میں ہوگی، متصل ہوگی تو ہم اور ہم دونوں صورتوں میں، دونوں شکلوں میں ہوگی، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ محتد ناظرین یہ اصل میں تھا محتدیٌ، محتدیٌ مفتعل کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو تعلیل ہونے کے بعد محتدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا محتدی تو ہوگا، لیکن چونکہ یہ جواب شرط بن رہا ہے تو ناظرین پھر یہ دال کے نیچے جو زیر ہوگا اور یا یہ حذف ہو جائیں گے اور محتد ہو جائے گا۔ تو محتد کیا ہوگا؟ ہدایت پانے والا، ہدایت پانے والا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی قریب رہنے والے کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اس کی جمع ہے، بہت سے اولیاء، بہت سے مددگار، یہاں پر مددگار کے معنی میں ہے۔ تو ولی اور اولیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ دونی، دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ یا سوائے یا سوا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ یہدی اصل میں تھا یہدی، یہدی تھا، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب اس پر ناظرین من داخل ہے، تو من اس میں شرط کے لیے ہے، تو جب اس میں شرط آ جائے تو آخر ساکن ہو جاتا ہے، تو آخر جو ہے یعنی حذف ہو جائے گا، یہ یا حرف علت، تو ناظرین یہ حذف ہو گیا، تو من یہدی یہ بچا۔ تو یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، لیکن اب من یہدی کا معنی کیا ہوگا؟ جسے وہ ہدایت دے، من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے۔ اس کے بعد ناظرین ہدایت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ یضلل یہ اصل میں تھا یضلل، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، اور یہاں پر بھی من داخل ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ من یضلل، کہ جسے وہ گمراہ کرے، جسے وہ گمراہ کرے۔ تجیدہ اصل میں تھا تجدو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو پاتا ہے یا تو پائے گا، تو پاتا ہے یا تو پائے گا، اور یہاں معنی کیا ہوگا؟ لن داخل ہے، تو لن فعل مضارع کے آخر میں نصب دیتا ہے تو لن تجدہ ہوا، اور فعل مضارع کو نفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے، نفی تاکید مستقبل کے معنی میں، تو لن تجدہ ہرگز تو نہیں پائے گا، ہرگز تو نہیں پائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، فا کا معنی پس یا تو، لن جو ہے اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ تو دیکھ لیجیے ناظرین کہ کل جو کلمات کی تعداد 6 اسماء ہیں اور 3 افعال ہیں، 6 اور 3 9، اور ناظرین 5 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ تو 14 کلمات میں اب ذرا دیکھیے کہ کل کتنے کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ تو نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 ولی اور اولیاء، نمبر 3 یہدی میں ہدایت، نمبر 4 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم نون یا زبر میں، یا ہا زبر یا، دال لام زید دل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ومن یہد اللہ، فا زبر فا، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، فہو ول، میم ہا پیش مہ، تا زبر تا، دال زید دی، فہو المہتدی، یہاں وقف کریں گے تو فہو المہتد پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم نون یا زبر میں، یا دوات پیش ید، لام زل لل، ومن یضلل، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال زبر دا، فلن تجدہ، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، لہم، حمزہ واو زبر او، لام زل لی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، اولیاء، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، میو دونی ہی، یہاں وقف کریں گے تو میو دونی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور من جسے یہدی ہدایت دے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ فا پس ہوا وہی، اس سے مراد بھی ذات باری تعالیٰ ہے۔ المہتد، بلکہ ناظرین یہ ہوا سے مراد من ہے، یعنی جسے اللہ ہدایت دے رہا ہے تو ہوا سے مراد من ہے۔ المہتدی یعنی وہ شخص ہے، المہتدی ہدایت پانے والا۔ وا اور من جسے یضلل وہ گمراہ کرے۔ فا پس لن تجدہ ہرگز نہ پائے گا، ہرگز تو نہیں پائے گا، لا واسطے ہم ان کے، اولیاء مددگار، من سے دونی سوائے ہی اس کے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں، عام طور پر ہم نے جو کل کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ آیت نمبر 85 کے ضمن میں کچھ چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر روح کی جو موت ہے اس کی تحقیق کیا ہے ناظرین، وہ بھی جو مختلف اقوال تھے آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے۔ پھر ناظرین، جسم کی موت کے بعد روح کا مقام مستقر کیا ہوگا، ٹھہرنے کی جگہ کیا ہوگی، تو ناظرین اب اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوں گی، خواہ وہ شہید ہوں یا نہ ہوں، بشرطے کہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض ان کو جنت میں جانے سے روک نہ لے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ جنت کے صحن میں دروازے پر ہوں گی اور ان کے پاس جنت کی خوشبو اور اس کا رزق پہنچے گا۔ ایک جماعت نے کہا کہ اپنی قبروں کے صحنوں میں ہوں گی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ روح آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہے وہ چلی جائے۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد نے کہا کفار کی روحیں دوزخ میں ہوں گی، ایمان والوں کی روحیں جنت میں ہوں گی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مومنین کی ارواح علیین میں 7ویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی روحیں 7ویں زمین کے نیچے سجین میں ہوں گی، اور یہی جمہور کے نزدیک ہے جو عام طور پر آپ سنتے بھی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان والوں کی روحیں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہوں گی، رائٹ سائڈ میں ہوں گی، اور کافروں کی روحیں آدم علیہ السلام کے لیفٹ سائڈ یعنی بائیں جانب ہوں گی۔ ابن حزم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 89۔ پس اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کو راحت، غذائیں اور نعمت والی جنت ملے گی۔ تو ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین، بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر کیا ہوتا ہے. تو ہم نے مختلف اقوال، تقریباً 7 اقوال آپ کی خدمت میں، بلکہ 8 اقوال ہم نے عرض کیے. تو تمام ارواح، یعنی جتنی بھی ارواح ہیں، تو ناظرین حتیٰ کہ یعنی وہ جنت میں رہتی ہے، حتیٰ کہ ان تمام روحوں کو ان کے جسموں میں پھونک دیا جائے، پھر یہ روحیں برزخ کی طرف لوٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار جسموں میں لوٹائے گا، اور یہ دوسری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے گا. ایک فریق ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، دوسرا فریق ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. یعنی عالم ارواح میں روحیں تھیں، پھر اس کے بعد یہ کوئی مومن کے ساتھ منسلک ہو گئی اور کوئی کفار کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ پھر ناظرین جو ایمان والوں کی روحیں ہیں تو وہ یعنی وجود کے مرنے کے بعد، جسم کے مرنے کے بعد وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، نافرمانوں کی اسفل السافلین میں، جسے ہم سجین کہتے ہیں، 7 زمین نیچے، وہاں پر ہوتی ہیں. اب دوسری بات ناظرین کہ روح حادث ہے یا مخلوق ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. صحیح یہ ہے کہ روح حادث ہے اور مخلوق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 102، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور فرمایا نا سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اگر انسان کی روح قدیم ہوتی تو وہ یقیناً پہلے ایک قابل ذکر چیز ہوتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ روح بھی حادث ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی تخلیق فرمانے والا ہے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید عرض کرنا ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعد اللہ فهو المعتدی ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ. اچھا، باقی آپ نے صحیح پڑھا. ومن یا، یہ عین نہیں ہے، ومن یا، ٹھیک ہے نا، یہ ہا ہے. اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنائیے. کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا. محتد نہیں ہے، محتد. یہ ہا دو چشمی آئے اور وہ ہا الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یهد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ. اچھا، اولیاء ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ومن یضلل پہ آپ رکیے تو محتد پہ آپ رک جاتے اور اس کے بعد آرام سے پڑھ لیتی. بہرحال اولیاء، یہ جو پڑھا آپ نے اولیاء نہیں، اولیاء، اور یہ اولیاء نہیں ہے، اولیاء ہے. اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، یدلل نہیں ہے، یدلل، ضاد کو بالکل ساکن پڑھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانجا والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. اور جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، جن کو وہ گمراہ کر دیں تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر. اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. خاص طور پر ہمارا جو یوٹیوب ہے، تو قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا